ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب رسول اللہ کے اوپر وہی آتی تھی تو ان کے کانوں میں زور زور سے گھنٹیاں بجنے لگتی تھی. دوسری حدیث میں آ جاتا ہے کہ رنگنگ بیل از انسٹرومنٹ آف شیطان ابلیس. پتہ نہیں کنفیوژن والی بات ہے نا بالکل کہ ابلیس کا جو انسٹرومنٹ ہے وہ گھنٹی ہے اور جب رسول اللہ پہ یہ آ رہی ہے تب بھی گھنٹی بج رہی ہے. تو یہ اللہ کی طرف سے آ رہی تھی کہ ابلیس کی طرف سے آ رہی تھی پتہ نہیں, یہ کنفیوژن. عربی میں ایک لفظ وہاں بیچ میں آیا ہے مثلا سلسلۃ الجرس. مثل کس کو بولتے ہیں؟ طرح کو بولتے ہیں. جیسے آپ نے یہ کہا کہ لائٹ اتنی تیز کر دیا جیسے دن ہو گیا, رات میں اتنی لائٹ تیز ہو گئی جیسے دن ہو گیا, تو کیا مطلب رات دن ہو گئی؟ یا آپ نے کہا کہ بلی ایسی غرا رہی جیسے شیر, تو کیا مطلب بلی شیر ہو گئی؟ آپ کہتے ہیں فلاں کو ایسی طاقت ہے جیسے شیر کو طاقت ہے, تو کیا انسان شیر ہو گیا, فلاں شیر ہو گیا؟ نہیں. ویسے ہی یہ ہے کہ یہ گھنٹی کی آواز نہیں آتی تھی, گھنٹی کے آواز کی طرح. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرات, اس وقت پوری دنیا اسلام کے خلاف ایک محاذ بنائے ہوا ہے. ہر آدمی الگ الگ ٹکڑیوں میں, کوئی ویڈیو سجا کر, کوئی آڈیو سجا کر, کوئی کہیں دو چار آدمی کو بیٹھا کر اسلام کے خلاف ڈیبیٹ کرتے ہیں. یہ بڑا عجیب المیہ ہے. یہ تو خیر شروع سے رہا ہے جو اسلام کے خلاف ہمیشہ کفار مشرکین رہے ہیں, لیکن اس وقت کچھ اپنے بھی لوگ ہیں جو اس کی ہاں ہاں ملاتے ہیں. ابھی ایک ویڈیو مدد کے دیکھا, نظر سے گزرا ہے, کہ جس میں یہ کہا گیا ہے کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جب وحی آتی تھی تو گھنٹی کی آواز کی طرح آتی تھی. میں آپ کو بتا دوں یہ بخاری شریف کی پہلی حدیث ہے, جہاں کیفا کانا بدول وحی ایک باب ہے, بخاری نے بیان کیا ہے اس کو. میں آپ کو وہ حدیث پڑھ کر سناتا ہوں وہ کیا ہے. حضرت ہشام, حارث بن ہشام رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے. فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عرض کیا, یا رسول اللہ کیفا یاتی کا بالوحی, آپ کے اوپر وحی کیسے آتی ہے؟ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, احیانا یاتینی مثل سلسلۃ الجرس, کبھی کبھی میرے پاس گھنٹی کے آواز کی طرح آتی ہے. جو یہ بیان کر رہا ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ شیطان کی مزامیر یہ گھنٹی ہے. باقی مسلم شریف کی حدیث ہے, حضور نے فرمایا ہے کہ الجرس مزامیر الشیطان, شیطان کی مزامیر, شیطان کی سنگیت یہ گھنٹی ہے. تو اس کا یہ کہنا ہے کہ نبی پر جب وحی نازل ہوئی تھی تو یہ شیطان کی طرف سے آتی تھی یا رحمان کی طرف سے آتی, یہ پتہ ہی نہیں ہے. نادان, میں کہتا ہوں کہ اسلام کو صحیح طریقے سے پڑھو, لفظ کو دیکھو. صرف دو چار انگلش بول لینے سے آپ یہ سمجھتے ہو کہ میں نے اسلام کا مطالعہ کر لیا ہے. حدیث انگلش میں نہیں ہے, حدیث عربی میں ہے. آپ عربی پڑھو, عربی دیکھو. عربی میں ایک لفظ وہاں بیچ میں آیا ہے مثلا سلسلۃ الجرس. مثل کس کو بولتے ہیں؟ طرح کو بولتے ہیں. جیسے آپ نے یہ کہا کہ لائٹ اتنی تیز کر دیا جیسے دن ہو گیا, رات میں اتنی لائٹ تیز ہو گئی جیسے دن ہو گیا, تو کیا مطلب رات دن ہو گئی؟ یا آپ نے کہا کہ بلی ایسی غرا رہی جیسے شیر, تو کیا مطلب بلی شیر ہو گئی؟ آپ کہتے ہیں فلاں کو ایسی طاقت ہے جیسے شیر کو طاقت ہے, تو کیا انسان شیر ہو گیا, فلاں شیر ہو گیا؟ نہیں. ویسے ہی یہ ہے کہ یہ گھنٹی کی آواز نہیں آتی تھی, گھنٹی کے آواز کی طرح ایک آواز آتی تھی. یہ آپ کو سمجھانے کے لیے, آپ کے دماغ میں سمجھ آنے کے لیے یہ بتایا کہ جس طریقے سے گھنٹی کی آواز آتی تھی ویسی فرشتے جب آتے تھے تو وہ آواز آتی تھی, یہ وحی کی آواز نہیں ہوتی تھی. آئیے میں آپ کو دوسری حدیث سناتا ہوں. ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہی سے مروی ہے. وہ روایت کرتی ہیں, حضرت حارث بن ہشام نے روایت کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اور کہا, یا رسول اللہ آپ پر وحی کیسے آتی ہے؟ تو آپ نے انہیں بتایا کہ کبھی تو فرشتے یعنی جبریل علیہ السلام وحی لے کر آتے ہیں, چنانچہ اس وحی لانے والے فرشتے کی آواز کا قوت میں گھنٹی کی آواز کی طرح ہوتی ہے. وہ فرشتے کی آواز ہوتی ہے, وہ وحی کی آواز نہیں ہوتی ہے. وحی تو ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عبارت ہے, وہ جو فرشتے لے کر آتے تھے. یہ وحی کی آواز کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ کوئی چیز تھی جو تالی بجا کر گھنٹی بجائی جائے. تو یہ لفظ میں فرق ہے. لفظ کو دیکھیے, وہاں کہا گیا مثلا سلسلۃ الجرس, گھنٹی کی آواز نہیں بلکہ گھنٹی کے آواز کی طرح فرشتوں کے آنے کا وقت ہوتا تھا تو فرشتے کی آنے کی جو آواز ہوتی تھی وہ گھنٹی کی آواز کی طرح ہوتی تھی, نہ کہ وحی کی آواز ہوتی تھی. اس کو آپ مسلمان خاص طور سے دھیان رکھیں, کسی کے ورغلانے میں نہ آئے. اس وقت اسلام کے خلاف بہت طریقے سے ورغلانے والی بات کہی جاتی ہے. السلام علیکم.